بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد سے رضا سعید پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ بہت سی خبریں ہیں جن کے اوپر ہم تجزیہ کریں گے، لیکن تازہ ترین جو خبر ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب، جن کا کرونا کا ٹیسٹ لیا گیا تھا اس اطلاع کے بعد کہ جناب فیصل ایدی صاحب کرونا پازیٹیو نکلے تھے، گزشتہ ہفتے ملاقات ہوئی تھی ان کی وزیر اعظم ہاؤس میں، لیکن اطمینان بخش خبر یہ ہے ہمارے پاس کہ وزیر اعظم کا کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے۔ یہ آج کی اس وقت کی سب سے اہم پازیٹیو خبر جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں ایک میڈیا ٹاک کی ہے، جس کے اندر اس کے جو کلیدی رہنما ہیں ڈاکٹر قیصر سجاد کی سربراہی میں وہاں موجود تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ تشویش اور کنسرن کا اظہار کیا ہے اس وقت معاشرے میں جو عوام الناس کی طرف سے کرونا کے حوالے سے ان کی نظر کے مطابق جو ایک عدم احتیاط کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا۔ حکومت سے بھی انہوں نے کچھ مطالبات کیے، جس میں خاص طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا کہ حکومت کو کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کے معاملات کو زیادہ سنجیدہ انداز سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبان کا یہ موقف تھا کہ لاک ڈاؤن کو لوگ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں کہ جیسے کرونا کوئی سیریس یا ریئل تھریٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی افسانوی یا خیالی قسم کی صورتحال ہے۔ تو یہ ایک بڑی کنسرننگ صورتحال ہے جس کا پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن، جو کہ ڈاکٹروں کی تنظیم ہے، پروفیشنل باڈی ہے، اس نے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔ 2 روز سے ہم سن رہے تھے شمالی امریکہ سے بالخصوص کہ تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کا رجحان ہے، اور بعض ذرائع سے یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ کچھ مخصوص قسم کے جو آئلز ہیں ان کی قیمت منفی میں چلی گئی ہے، یعنی صفر سے بھی نیچے چلی گئی ہے، جس کے بعد ایک بہت تشویش کی صورتحال پیدا ہوئی۔ عالمی مارکیٹ میں بھی مقامی طور پہ اسپیکولیشن کا سلسلہ استعمال شروع ہوا، کساد بازاری کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی، دنیا کی اسٹاک مارکیٹس کا جو ری ایکشن اور رسپانس تھا وہ بھی بہت زیادہ وولیٹائل ہو گیا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ جائزہ لیں ماہرین کی مدد سے اس صورتحال کا۔ انتہائی سینئر اور معزز پینل موجود ہے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے، فارمر ہیڈ رہے IMF کی سربراہی کرتے رہے مصر میں اور سری لنکا میں، جبکہ ہمارے ساتھ مواصلاتی رابطے پر ہی موجود ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، پروفیسر ہیں، ماہر معاشیات ہیں، اور لمس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں لاہور میں، جبکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید محمد علی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں بین الاقوامی امور کے اوپر۔ تیل کی قیمتوں کا یہ شدید اتار چڑھاؤ اور پھر اس کے بعد ممکنہ طور پر عالمی کساد بازاری کی صورتحال، اس کو پریڈکٹ تو کیا جا رہا تھا، فورسی تو کیا جا رہا تھا ڈاکٹر محمد علی صاحب، لیکن اب جبکہ تیل کی قیمتوں میں جو خبریں 2 روز سے آ رہی ہیں، اس کے بعد کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ از اٹ ناکنگ دا ڈورس؟ بہت شکریہ رضا صاحب۔ دیکھیے، جو تیل کی عالمی منڈی ہے اس میں یقیناً ایک بہت بڑا بھونچال آ گیا ہے کرونا وائرس کے اکنامک امپیکٹ کی وجہ سے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مختصراً یہ بہت عرصے تک شاید نہیں رہے گا۔ اس کی 5 وجوہات ہیں، 5 فیکٹرز ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں تیل کی قیمتوں پہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی کچھ انڈرسٹینڈنگ اور ارینجمنٹس ہیں IMF کے حوالے سے بھی، کہ جو ہم نے لاسٹ ایئر جولائی میں ان سے جو ارینجمنٹ لی تھی $6 بلین کی، اس میں سرٹن ریٹس بھی ہم اگری کرتے ہیں جو ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ریلائی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوبویسلی دنیا میں تقریباً جو آج فائنینشیل ٹائمز کی اسسمنٹ ہے 1/3 کمی آئی ہے تیل کی ڈیمانڈ اور کنزمپشن میں، جس کی وجہ سے جو سرپلس تیل ہے پروڈیوسرز کے پاس وہ اس کو بیچنے میں ان کو کافی پرابلم آ رہی ہے، کیونکہ ڈیمانڈ میں بہت گیپ آیا گیا۔ لوکل لیول پہ ہم دیکھا جائے تو ایک مختصراً بحث اٹھی تھی چند دن پہلے کہ ہمیں سستا تیل بائے کر لینا چاہیے، ہیجنگ کر لینی چاہیے، ایڈوانس پروکیورمنٹ کر لینی چاہیے وغیرہ، لیکن اس میں 2-3 مسائل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے جو فزیکلی اسٹریٹجک آئل کے ریزروز ہیں اس کی کیپیسٹی کو بہت زیادہ نہیں ہے، 15-20 دن سے زیادہ، اور ایسی بات نہیں میں کئی اور شاید دنیا کا کوئی بھی ملک اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں رکھتا۔ میں کئی ملکوں کا اسٹڈی کر رہا تھا، ایون انڈیا کی بھی تقریباً 15 دن کی کیپیسٹی ہے، آلدو کہ ان کی کنزمپشن ہم سے بہت زیادہ ہے۔ اچھا،
دوسری بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کو اسپیسیفک ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس تیل میں کمی کا جو امیڈیٹ بینیفٹ ہے وہ کنزیومر تک دیا جائے یا انڈائریکٹ ٹیکسیشن میں جو ریونیو گورنمنٹ جس پہ ہیویلی ریلائی کرتی ہے 500-600 ارب روپے آپ کماتے ہیں وہ اس سے آف سیٹ ہو جائے. کیونکہ تیل میں جب اس کی پرائس میں کمی آتی ہے تو جو پرسنٹیج آف انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے جو آپ کی ایکسائز ڈیوٹی ہے اور دوسرے اس پہ لیویز ہیں ان میں بھی کمی آتی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا ریونیو کم ہوتا ہے. لاسٹ ایئر کا جو 6 مہینے ہیں جولائی سے دسمبر تک تقریباً 365 ارب روپیہ گورنمنٹ نے کمایا تھا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی مد میں. 365 ارب روپے. جی ہاں. اور اس سال بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ریلائی کرتے ہیں. تو پچھلے 3 مہینے میں اگر آپ کلامی کی معذرت اگر آپ اس کو آئی ایم ایف کے ٹارگٹ کی بجائے پاکستان کے ٹارگٹ کہیں تو شاید بہتر ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف نے وہ ٹارگٹ آپ کو آپ کی سچویشن کے مطابق ڈائگنوز کر کے دیے. جی جی. آلریڈی آپ کے پچھلے 3 مہینے میں ایک سگنیفیکنٹ ڈکلائن آیا ہے آپ کے انڈائریکٹ ٹیکسیشن کے ریونیو میں جس کی وجہ سے اس سال کا بجٹ اور آئی ایم ایف کے ٹارگٹس دونوں کو میٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور ابھی کل بھی ایک نشست تھی جس میں آئی ایم ایف کے جو کنٹری ریپرزینٹیٹیو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان کی جو امید تھی کہ ہم اپنے ڈیٹ میں تھوڑی کمی لائیں گے اس بنیادی حکمت عملی کو خاصا بڑا دھچکا پہنچے گا. اس ساری کرونا وائرس کی وجہ سے جو سلو ڈاؤن ان اور اکانومی آیا ہے اس سے ریکور کرنے میں ہمیں کافی ٹائم تو لگے گا. لیکن آئل کے حوالے سے امیڈیٹ بینیفٹ شاید چند 5-10 روپے کا شاید آپ اور دے سکیں لیکن وہ بھی میرے خیال میں بہت سسٹینیبل نہیں ہوگا کیونکہ جو لیٹسٹ پچھلے گھنٹے کی رپورٹ ہے بلومبرگ اور نیو یارک ٹائمز کی اس کے مطابق تقریباً کوئی 5-10% ریکوری آپ کو فٹسی میں ڈیکس میں نظر آ رہی ہے. تو مے بی یہ بہت لمبے عرصے تک نہیں رہے گا. موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر ناظرین. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. ڈاکٹر صاحب ابھی عالمی کساد بازاری کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور کیا کساد بازاری کی صورتحال آ چکی ہے اس وقت دنیا پہ یا امیڈیٹلی فور سائٹیبل فیوچر میں یہ ناک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جہاں تک تو آئل کا تعلق ہے پاکستان کی اپنی ڈیمانڈ میں بھی پچھلے 1 مہینے کے اندر 50% کی کمی ہوئی ہے جی اور امپورٹ بھی 25 مارچ کے بعد کوئی نہیں ہوئی کیونکہ ظاہر ہے اور جو ہماری سب سے بڑی ریفائنری ہے وہ بھی کولڈ جو ہے وہ موڈ میں ہے اس وقت اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دراصل یہاں پہ جو پرائسز تھی فیول پروڈکٹس کی ان کو ریونیو جنریشن کا ایک ذریعہ بنایا گیا جو کہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ جو مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ قیمت جو ہے اس کو طے کرتے ہیں. ہمارے ہاں سوچا گیا کہ ایف بی آر کے چونکہ 60% ریونیو سیل ٹیکس کا بھی اگر اس میں آپ امپورٹ اور پھر سپلائی ڈومیسٹک لگا لیں اور ریٹ ایک زمانے میں 50% بھی رہا جو دنیا کے اندر میرے خیال میں انپریسیڈنٹڈ تھا اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے آئی ایم ایف کو یہ ظاہر کیا کہ دیکھیے ہم تو بہت بڑا ریونیو کلیکشن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ صورتحال یہ نہیں تھی. صورتحال یہ تھی کہ آپ نے انڈسٹری کا آپ نے کنزیومر کے ساتھ زیادتی کی اس آئل پرائسز کے بڑھانے کی وجہ سے آپ کی جو اوور آل کاسٹ تھی چیزوں کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ضمنی سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں اگر ممکن ہو تو اس کا جواب دیجیے گا اور وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ عام طور سے دنیا کے دیگر ممالک میں یہ پریکٹس نہیں ہے یہ صرف پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ حکومت آف سیٹ کر رہی ہوتی ہے اپنے شارٹ فال کو آئل پرائسز کی جو آمدنی ہے اس سے. کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ یعنی یہ پریکٹس پاکستان میں کتنے عرصے سے جاری ہے اگر اس بارے میں کچھ آگاہ کر سکیں آپ ہمیں تو؟ جی میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈر ایس آر اوز ہیں ان کو استعمال کیا گیا کہ وہ اس کے ذریعے ہر مہینے جب یہ پرائس فکسیشن ہوتی تھی تو ساتھ ہی ایف بی آر والے بغیر کسی پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر کسی پبلک ڈیبیٹ کے
جیسا جی چاہتا تھا اس کی پرائس بڑھا لیتے تھے. اور جو پچھلے 5 سال کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا تھا اس میں ایوریج میں حیران ہوا کہ جو ہائی ڈیزل تھا اس کو ہائیسٹ 54 پہ اور لویسٹ جو تھا وہ 25، یعنی ایوریج کی 34% نکلتی تھی اور وہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا تھا. تو اس کے اوپر نہ کنزیومرز نے اعتراض کیا نہ پاکستان کی قوم کو پتہ چلا کہ یہ SRO کیا بیماری ہے. اور پھر اس حکومت نے کیا کیا، جب پچھلی دفعہ پرائسز بہت گری تو چونکہ پیٹرولیم لیوی 30 روپے آپ میکسیمم لگا سکتے تھے، پچھلے فائنانس ایکٹ میں امینڈمنٹ کی تھی تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ حرکت کی کہ میکسیمم پاکستان کی تاریخ میں پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ لگا دی. اب پیٹرولیم لیوی کیا، نہ انفراسٹرکچر درست فرماتے ہیں آپ، نہ جس پرپس کے لیے لیوی لی جاتی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں POL کا پروڈکٹس پہ پاکستان کی جو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے دیکھنے کے لیے کہ کتنے برے طریقے سے ہم ڈونرز کے اور لینڈرز کے کہنے کے اوپر نمبر تو ٹیکس کے لے لیتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری اوور آل اکانومی کو، ہمارے کنزیومرز کو کس قدر تکلیف، مطلب ایک آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے اس کو کہ کس طریقے سے POL سے آمدنی کو حاصل کر لیا جائے اور شارٹ فال پورا کر لیا جائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب موجود ہیں، سربراہ رہ چکے ہیں IMF پروگرام کے، مصر میں بھی اور سری لنکا میں بھی، پاکستان میں بھی ڈپٹی چیئرمین رہ چکے ہیں پلاننگ کمیشن کے، بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں معیشت کے اوپر عالمی طور پہ بھی اور پاکستانی معیشت کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے. آج کل وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے ڈاکٹر ندیم الحق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی ہے عالمی کساد بازاری کی ممکنات کے اوپر. موجودہ جو کرونا کی صورتحال ہے اس میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کساد بازاری آ چکی ہے یا آیا چاہتی ہے؟ پہلے جی مجھے کساد بازاری کی ٹرانسلیشن کر دیں. یا آپ اتنی ثقیل اردو بول رہے ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. سر گلوبل ریسیشن. اچھا، گلوبل ریسیشن. دیکھیں ریسیشن کا ہے نا، سب کو پتہ ہے نام ریسیشن کا، کیوں ہم ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. دیکھیے گلوبل ریسیشن تو آ چکی ہے. اب جو سوچنے والی بات ہے کہ ڈپریشن آ چکی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. IMF نے جو پروجیکشن کی ہے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک میں، وہ کہہ رہے ہیں اس سال پہلی دفعہ گلوبل گروتھ -3% ہوگی اور یہ ابھی ایسے شروع کی بات ہے، آگے جا کے بڑھ جائے گی. تو گلوبل ریسیشن تو بیٹھ چکی ہے اور یہ اب کتنی ڈیپ جاتی ہے وہ دیکھنے والی بات. اگین اگر IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی پروجیکشن دیکھیں وہ تو اس سال کو تقریباً ضائع سمجھ رہے ہیں اور اگلے سال کو شاید ریکوری آئے گی. تو ریکوری بھی پتہ نہیں کتنی تیز آئے گی، کیسے آئے گی، کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ جو پینڈیمک ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے. یہ 100 سال کے بعد ایک بہت بڑا ایونٹ آیا ہے. اس میں بہت کچھ ہونا ہے. جو تیل کی قیمت ہے وہ یہی شو کر رہی ہے کہ بہت بڑا ایونٹ ہے. اب اس میں ہر ملک کو مار پڑے گی، یہ نہیں کہ صرف ہمیں پڑے گی، ہر ملک کو مار پڑ رہی ہے. امریکہ میں انمپلائمنٹ اس وقت آلریڈی چلی گئی ہے ابو 2008 اور امریکہ میں انمپلائمنٹ کی جو پریڈکشن ہیں وہ اب یہ ہے کہ شاید یہ گلوبل ڈپریشن کے فگرز کو ہٹ کر جائیں. تو یہ بہت بڑا ایونٹ ہے. باقی یورپ میں بھی بہت بڑا ایونٹ ہے، ہر جگہ ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ یہ کورونا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کس حد تک پہنچے گا. سیکنڈ ویو آئے گی، تھرڈ ویو آئے گی کہ نہیں، وہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اگر سیکنڈ ویو تھرڈ ویو آئی دنیا کو پھر لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہر لاک ڈاؤن میں بہت نقصان ہوتا ہے. ہمارا بھی ہم نے حساب لگایا تقریباً 5% GDP کا نقصان ہے اور تقریباً کیا کہتے ہیں 20 ملین بندے پاورٹی میں جائیں گے تو بہت بڑا نقصان ہے. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا دیکھیں جو طاقتور ملک ہے، آج ہماری جرمن امبیسڈر سے بڑی لمبی میٹنگ میں، وہ طاقتور ملک ہے، اس فسکلی رسپانسبل ملک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سیو کر لیا. اٹلی جو اتنا نہیں تھا، اٹلی نے جرمنی وغیرہ سے اپیل کر کے کچھ ہیلپ لے لی ہے. ہم بھی دنیا سے اپیل کر کے ہیلپ لے لیں گے. بٹ جو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہماری غلطیاں ہمیں ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ہماری پالیسیز پچھلے 50-70 سال سے غلط رہی ہیں اور کوئی ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آتا. تو صرف یہ ہے کہ ہم بھیک مانگ گزارا کرتے ہیں. اب ٹائم آ گیا ہے، کہنا آسان ہے کہ ہمیں تھوڑا بہت سوچ سے، تحقیق سے، سمجھ سے پالیسی بنانی چاہیے. IMF کو بلیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. IMF کا کوئی قصور نہیں. IMF جس ملک میں جاتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے ایک ہی چیز کرتا ہے. جو ملک عقل مند ہوتے ہیں، ملیشیا، کوریا کی طرح، وہ تیار ہو کے بیٹھتے ہیں
اگر آپ تیار نہ ہو تو پھر آپ کے گھر میں جو گھسے گا وہ تو پھر اپنی مرضی کرے گا. صحیح. تو آپ کو تیاری کرنی ہے, وہ انفارچونیٹلی ہم لوگ نہیں کرتے. اچھا, تو اب پاکستان کے لیے لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمیں انٹرنیشنل ٹرینڈز کو دیکھ کر ہی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا, انتظار میں ویٹ اینڈ سی میں بیٹھنا ہوگا, یا فوری طور پر کچھ ایسے اقدامات ہم کر سکتے ہیں کہ جس سے اپنی معیشت کو پریزرو کر سکیں اور بچا لیں جو کچھ بچایا جا سکتا ہے؟ کیا مشورہ دیں گے؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہیے تھا, بہت کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. اکرام صاحب ماشاءاللہ اخباروں میں ریگولرلی لکھتے رہتے ہیں, بہت لوگ لکھتے ہیں, بہت لوگ کہتے ہیں, بٹ کوئی سوچنے والا. آپ کے پاس شوگر کی رپورٹ آ گئی, اس نے بھی کہہ دیا, آئی پی پی کی رپورٹ آ گئی ہے, اس نے بھی کہہ دیا ہے, ویٹ کیا اس نے بھی کہہ دیا. مطلب بہت ساری چیزیں ہیں. جو ایک چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس ملک میں نہ ریفارم کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہتے ہیں. ہم صرف وہ رپورٹ دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں, پھر ہم واپس آ جاتے ہیں انہی حرکتوں پہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ویٹ کی جو بات ہے, ہم نے 30-40 سال پہلے پی ایچ ڈی میں آپ کو پیپر دکھا دیتا ہوں جو ہم نے بات کی تھی, ویٹ کا یہ کام چھوڑ دو, چینی کا کام چھوڑ دو. آج تک وہی چل رہا ہے, کچھ عرصے تک ہم چھوڑتے ہیں پھر وہی واپس آ جاتے ہیں. یہ شوگر اور چینی کا کام گوروں نے شروع کیا تھا, وہی کام ہم لے کے بیٹھے ہیں ابھی تک. بھائی خدا کے واسطے مارکیٹ دنیا میں بن گئی ہے, ہمارے یہاں بھی مارکیٹ بن سکتی ہے, بننے دیں. آئی پی پی کو ہم نے دے کے چیزیں سارے ہم نے اپنے خود غلطیاں کی ہوئی ہیں. اب یہ جو تیل کی قیمت گری ہے, ہمارے اکرام صاحب آپ کو بتا سکیں گے شاید, یہ محمد علی صاحب, ہمارے کیپیسٹی چارجز کتنے بڑھ گئے ہیں. ایک طرف سے فائدہ کو, دوسری طرف سے ہمیں نقصان بھی ہوگا. تو ہم نے خود اپنے آپ ہی کانٹریکٹ غلط سائن کیے ہیں, غلط پالیسیز بنائی ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں. باقی ٹھیک ہے, دنیا تو بھیک تھوڑی بہت دے دے گی, پر بھیک سے نہ کوئی بندہ بنا ہے کبھی, نہ کوئی امیر ہوا ہے, نہ کوئی بل گیٹس بنتا ہے بھیک سے. بھیک سے تو پھر چلو ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ گزارا کر سکتے ہیں. صحیح. نہیں ڈاکٹر صاحب, بڑی کھری اور کڑی گفتگو آپ فرما رہے ہیں اور آئی اوپنر ہے, اور شاید اس کی ہمیں ضرورت بھی ہے. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد, اور ڈاکٹر صاحب کو بھی میں زحمت دوں گا پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں ڈاکٹر سید محمد علی صاحب, مواصلاتی رابطے پر بھی ہمارے ساتھ ماہرین موجود ہیں. پرسوں رات کو جب تیل کی قیمتوں میں شدت کے ساتھ کمی کی خبریں آنا شروع ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ, جو کہ نام تو ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مزاج کے اعتبار سے شیخ چلی اور گنگو تیلی ٹائپ کے لوگ, سوچ کے حامل لوگ جو ہیں, وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جناب عنقریب پاکستان میں بھی اس کے اثرات اس طرح سے نظر آئیں گے کہ نہ صرف جب آپ پیٹرول لینے کے لیے جائیں گے پیٹرول پمپ پہ تو وہ 1 لیٹر پیٹرول دینے کے ساتھ 100 روپے آپ کو اوپر سے جیب خرچے کے بھی دے گا کہ لیجئے جناب پیٹرول اتنا سستا ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ تو شیخ چلی اور گنگو تیلی کی گفتگو تھی, اور کس حد تک کریڈیبل ہے اس کے بارے میں تو کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن پاکستان کے عوام ان خبروں کو دیکھنے کے بعد یہ سوال ضرور آ گیا ان کے ذہنوں میں کہ جناب یہ جو تیل کی قیمتوں میں عالمی سطح پر کمی ہو رہی ہے, اس کا فائدہ ہمیں کب اور کس طرح کس شکل میں ملے گا. اب اس سوال کا ان کو کوئی جواب تو دینا پڑے گا, آپ کو بتانا تو پڑے گا کہ اصل صورتحال ہے کیا, ورنہ پھر وہ مایوس ہوں گے. آج کل ویسے ہی کرونا کی وجہ سے ہر آدمی پریشان ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے, اگر بالکل ایک حقیقت پسندانہ اور غیر جذباتی انداز میں صورتحال کا تجزیہ کیا جائے تو حکومت کے سامنے ایک پیراڈاکس ہے جس کے 3 متضاد پہلو ہیں. اچھا, اس کو بیلنس کرنا ہے گورنمنٹ نے. اب جب آپ بنیادی سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ عوام کو اس کا فائدہ کیسے پہنچایا جائے, تو اس کو فائدہ کئی انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. اب یہ ایک طویل بحث ہے کہ کس آپشن میں فائدہ زیادہ ہے یا کم ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ امیڈیٹ یہ ہے کہ جی آپ فوراً پرائسز کم کر کے لوگوں کو چیزیں سستی کر دیں تو کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی سستی ہو جائے گی ملک میں. ٹھیک ہے, قطع کلامی کی معذرت, کیونکہ سوال شیخ چلی اور گنگو تیلی کی طرف سے آیا تھا تو اس کو بہت زیادہ انٹلیکچولائز کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں کوئکلی بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے
جو ٹیکسز آپ کلیکٹ کرتے ہیں انڈائریکٹ، یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. ڈاکٹر اکرام نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہماری قوم کا بیشتر جو حصہ ہے وہ ٹیکس ڈائریکٹ دیتا نہیں ہے. آپ چاہے اس کو اس طرف سے کان کو پکڑ لیں کہ جی عوام ٹیکس نہیں دیتی ہے، یا آپ حکومت کو مرد الزام ٹھہرائیں کہ جی وہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پاتی ہے. لیکن 22,000 ورک فورس ہے آپ کے پاس ایف بی آر کی، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ حکومت کے پاس انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ بہت ہیوی ریلائنس ہے. تو آپ چاہے 36 روپے پیٹرول میں جمع سے کلیکٹ کریں یا 47 روپے ڈیزل سے کلیکٹ کریں، یہ ایک ریالٹی ہے کہ آپ بہت زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ کرتے ہیں. اب اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ نے جو بھی ڈیولپمنٹ پہ سو کالڈ تھوڑا بہت خرچہ ہے وہ بھی تو یہ ٹیکسز ریونیو ہی کے ذریعے خرچ کیا جاتا ہے. ابھی آپ ہسپتالوں میں جا رہے ہیں تو ہسپتالوں کی جو بھی حالت ہے بہرحال، لیکن پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ بہرحال آپ دیکھیے کہ پبلک سیکٹر کام کرتا ہے. وہ بہت فرسٹ ورلڈ کے لیول کا نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ ان ٹیکس ریونیو سے ہی افورڈ کیے جاتے ہیں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس سے کچھ سیونگ کر کے آپ ڈیٹ ری پیمنٹ کی طرف جائیں. لیکن یہ جو کرنٹ گورنمنٹ کا ایک ایمبیشس ایجنڈا تھا جو آپٹیمسٹک تھا، لیکن اس میں قوم سے ہمت اور صبر کی بھی توقع تھی، انٹرنیشنل کمٹمنٹس بھی تھیں، انٹرنیشنل انوائرمنٹ آپ کے انفارچونیٹ یہ ریالٹی ہے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. آپ کے نہ کرونا وائرس کو دنیا میں کسی نے پریڈکٹ نہیں کیا ہوا تھا. نمبر 2 کہ پھر آئل پہ اس کا اتنا بڑا اثر پڑے گا، ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بہت بڑی آئل کمپنیوں پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے. دیکھیں، اور ایک اور ایسپیکٹ جو آپ کے اوپر پڑے گا جس کو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا، جو بہت گریو ہے، اس سے زیادہ سنجیدہ بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ، دیکھیں امریکہ، سعودی عرب اور رشیا 2-3 بڑے ممالک ہیں جن کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ شارٹ ٹرم میں شاید اس کے ڈیمیج کو وہ ایبزارب بھی کر لیں. لیکن وینیزویلا ہو جائے، ایران ہو جائے، سعودی عرب ہو جائے، یو اے ای ہو جائے، نائجیریا ہو جائے، وینیزویلا ہو جائے، ان کی اکانومیز پہ بہت بڑا اثر پڑے گا. اور ہزاروں جو اوورسیز ورکرز ہیں پاکستان کے، انڈیا کے، بنگلہ دیش کے، سری لنکا کے، نیپال کے اور فلیپینز کے، ان کو لے آف کیا جا رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو فورن ایکسچینج ریمیٹنسز ہیں اس پہ ایک بہت سگنیفیکنٹ اثر پڑنے والا ہے. یہ ایک دیکھیں، ہم 5-6 ارب روپیہ ڈالر جو کماتے ہیں اس میں گیپ، اس میں اگر 3-4 ارب کا ڈکلائن آتا ہے تو اس کو مینیج کرنا حکومت کے لیے فوری طور پہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا کوئی امیڈیٹ متبادل آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ آپ یہاں سے نکال کے ملیشیا 2 لاکھ بندہ بھیج دیں گے یا قطر بھیج دیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. اور پھر وہ پاکستان آئیں گے تو یہاں بھی ان امپلائمنٹ پہ اثر پڑے گا. تو یہ سارے فیکٹرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو اعتماد میں لے. دیکھیں، میں ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ یہ کرونا سے لڑنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈر اس حد تک جائیں کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. آنے والے جو حالات ہیں، چاہے وہ معاشی ہوں، سیاسی ہوں، ہر حوالے سے قوم کو کانفیڈنس ملے، ان کو تیار کریں اور ان کو ریالٹی بتائیں، ان کو ان کا اعتماد حاصل کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے کہ آپ نے دیکھیں صحیح بات نہیں بتائی جب حالات مزید ڈیٹیریٹ ہوں گے. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پہ. ڈاکٹر صاحب، 2 سوالات ہیں اور کوشش کیجیے گا کہ دونوں کا ایک جواب مل سکے. ایک تو یہ والا سوال کہ تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈیوں میں اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، کیا اس کا پاکستان کے عوام کو، اینڈ یوزر کو، کنزیومر کو مستقبل قریب میں کوئی ڈراسٹک فائدہ پہنچنے والا ہے کاسٹ کے حوالے سے؟ سوال نمبر 1. اور پھر سوال نمبر 2 میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو برا کہنے کے باوجود کل انحصار انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ہی کیوں چلا آ رہا ہے ہمارا؟ اس درینہ سوال کا جواب بھی ہمیں تلاش کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، پہلی بات یہ کہ یہ تو اوگرا جو ہے اس کو ایک آپ نے انڈیپینڈنٹ ادارہ بظاہر پریکٹیکلی، چلیے پریکٹیکلی نہ بھی ہو تو ایک ریگولیٹر بنا رکھا ہے، اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ مارکیٹ کے اعتبار سے قیمت جو ہے اس کی ڈٹرمینیشن کرے اور حکومت کو تجویز بھیج دے.
پچھلی دفعہ انہوں نے 20 روپے کم کرنے کی تجویز بھیجی تو 5 روپے ہوا، اور جب کبھی وہ بہت زیادہ تجویز کر دیتے ہیں تو حکومت کے ہاتھ پاؤں کیوں پھول جاتے ہیں. یہ ایک فنڈامنٹل اسٹرکچرل ہمارا پرابلم جو ابھی ڈاکٹر ندیم صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ ہم نے ریفارمز نہیں کیے، اس کی ایک بہت بھاری قیمت آپ پہلے بھی ادا کر رہے تھے، اور اب کرونا کے اس جو ہم ایپیڈیمک دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس کی شدید حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب آپ کے نظام میں کوئی بہت بنیادی خرابی ہو تو پھر جب کوئی بہت بڑا دھچکا آتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، اور وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. اب ان حالات میں کوئی بہت بڑی ریفارمز کی طرف جانا جو ہے کیا ضروری ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھا پارلیمنٹ مل نہیں پا رہی، وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اپنی سیشنز کرنے کو تیار نہیں ہے، کہیں ڈیبیٹ ہو نہیں رہی ہے، جو پالیسیز ہیں ان کو درست کیسے کرنا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کے سوال کا بنیادی نقطہ ہے، کیا حکومت جو ہے وہ واقعی پھر رسپیکٹ کرے گی ان ریگولیٹرز کا جس کو اس ریفارم ایجنڈے کے تحت بنایا گیا تھا کہ حکومت کی جو منسٹریز تھیں وہ اپنے سیلف انٹرسٹ کی خاطر پالیسیز بناتی تھیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اوگرا بنایا، ہم نے اور بہت سے ریگولیٹری ادارے بنائے، اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بات ہوئی، بلکہ لوگوں نے تو اس حد تک کہا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو بھی پالیسی نہیں بنانی چاہیے، وہاں ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی بورڈ ہو اور پھر وہ طے کرے. تو جو یہ والا معاملہ ہے کہ کیوں نہ پہنچے، یہ دراصل فنڈامنٹل جو ہمارے رائٹ ہیں آئین کے اندر، اس کے اندر کنزیومرز کی رائٹس بھی پروٹیکٹڈ ہیں، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو یہ کہنا کہ نہ پہنچے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کی روح سے ایک جو ہے روگردانی کرنے والی بات ہے. تو آپ مجبوریوں کی لسٹ بتائیں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ جو پرکزٹس کم کیے ہیں آپ نے، جو بے پناہ آپ دے رہے ہیں اس وقت مرات ان طبقات کو، جہاں سے میں 500-400 بلین کی کمی کر سکتا ہوں، اگر میں وہ نہ کر دوں تو پھر میں آئل کو اس پرائز پر لا سکتا ہوں جس پہ اگر میں ورلڈ مارکیٹ میں، یعنی میں کسی بھی ایسے ملک میں ہوں جہاں مارکیٹ پرفیکٹ ہو تو جو مارکیٹ اس کی ڈیسائیڈ کرے اس پرائز پہ لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا. تو مسئلے کا دوسرا حصہ ہم نے نہیں دیکھا کہ دراصل ان ٹیکسوں کی بہتات کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس کچھ ذرائع نہیں ہے. ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ یا تو ڈیٹ سروسنگ میں چلا جاتا ہے اور یا ان مرات میں چلا جاتا ہے جو بے جا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر ایک سوال آگے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، ہائپوتھیٹیکل سوال ہے لیکن جواب ضرور دیجیے گا. اس کا سوال ایک تجویز کی شکل میں ہے. تجویز یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بین الاقوامی سطح پر جو بھی کمی ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ کنزیومر کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنے کی بجائے حکومت اس پیسے کو علیحدہ کر لے اور فوری طور پر اس کو احساس پروگرام میں ڈال کر، اس وقت پاکستان کے عوام کی جو سب سے بڑا چیلنج احساس پروگرام جس کو کیٹر فور کر رہا ہے، اس میں اس پیسے کو ڈال کر اور فوری طور پر اگلے 2-3 ماہ کے لیے لوگوں کی دادرسی کر دی جائے. کیا یہ عملی طور پر کوئی ممکن قابل عمل تجویز لگتی ہے آپ کو؟ جی رضا سید صاحب، آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے میں بھی اسی ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ ریونیو سائڈ دیکھ رہے ہیں مگر ایکسپینڈیچر سائڈ نہیں دیکھ رہے ہیں. جب آپ کا ایکسپینڈیچر جو ہے ایسی فضولیات پر ہو، اب میں یہاں پہ لسٹ کرانا شروع کروں تو پروگرام 2-3 چاہیے ہوں گے، وہاں ہم بہت سا پیسہ بچا سکتے تھے، مگر ہم نے وہاں پہ تو کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم وہ کٹس لگائیں جو اس ایمرجنسی میں لگنے لازم ہے. اور اگر آرٹیکل 235 کی ایمرجنسی فائنینشیل بھی لگا دی جائے تو اس کے 2 حصے بھی یہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں فوری طور پر پروونشل اور فیڈرل کی بھی سیلریوں میں کمی کر سکتے ہیں. اب ان کی کمی میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی بھوکا مارنا چاہتے ہیں اور ان کو احساس پروگرام میں لانا چاہتے ہیں، مگر جو بے جا پرکوزٹس اور بینیفٹس وہ اٹھا رہے ہیں ان میں اگر والنٹری کمی نہیں کی اور روز ای سی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کی آپ نے جو عرض کیا اور ہم بھی یہی جو عرض کرتے ہیں روز کے جناب والا، اس وقت جو سب سے محروم طبقات ہیں ان کے لیے پیسے نکالیے. اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر میں 10 روپے پیٹرول پہ زیادہ دوں، اور لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے
کہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی وہ قیمتیں جو ہیں نیچے نہیں آئیں گی رمضان میں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منافع خوری کا رجحان بڑھ جاتا ہے ہمارے یہاں تاجروں کی طرف سے, بجائے اس کے کہ یورپ میں آپ دیکھیں تو وہ آج کل رمضان پیکج وہاں پہ کمی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے فیتھ کے مطابق آپ بڑے بڑے سٹوروں میں چلے جائیں تو اب تو انہوں نے علیحدہ سے رمضان پیکج کے سٹور اور ان کے حصے علیحدہ کیے ہوتے ہیں, اور ہم جو اپنے آپ کو اسلام کا سارا دن یہاں ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں, قیمتیں دگنی کر دیتے ہیں. رمضان کی پیکنگ الگ آ گئی ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے, ایسا ہی ہے. اب دوسرا سوال, جی اب میں آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے یہ کہوں گا کہ دراصل اس وقت جو بہت اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیکسز کو لوور کر دیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ وہ جتنے پیچھے پاس میں انہوں نے نہیں بھی ٹیکسز ادا کیے اور وہ جو فیوچر میں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے اس کو کھولا ہے کنسٹرکشنز کو, تو خریدنے والا کون ہوگا؟ اگر خریدنے والے کے پاس وائٹ منی نہیں ہے, بیچنے والے کو تو آپ نے دے دی, تو خریدنے والے کے پاس نہیں ہے تو وہ کیسے خریدے گا؟ پھر جو کساد بازاری کا آپ نے الفاظ استعمال کیے تھے, تو بجائے کساد بازاری پہ قابو پانے کے ہم مزید کساد بازاری پیدا کریں گے, مزید کساد بازاری پیدا ہو جائے گی. ڈاکٹر سعید محمد علی صاحب, کوئی کامنٹ چاہوں گا آپ کا میں اس تجویز کے اوپر کہ اگر آف سیٹ نہ کریں ہم تیل کی قیمتوں میں جو فرق آ رہا ہے اس کو, اور وہ پیسہ ڈائیورٹ کر دیا جائے احساس پروگرام کی طرف, کین وی ڈو اٹ؟ کیا حکومت کے پاس اتنی فائنینشیل اٹانومی ہے آئی ایم ایف رجیم کے اندر کہ ہماری حکومت اس قسم کا عوام دوست فیصلہ لے سکے؟ دیکھیں, ویری کوئک کامنٹ آن وٹ ڈاکٹر اکرام آلسو سیڈ, یہ پولیٹیکل اکانومی کا سوال ہے کہ اصل میں یہ جو تجاویز بہت امپورٹنٹ ڈاکٹر اکرام نے بھی دی ہیں اور آپ کا بھی جو سوال ہے, اس کا اصل بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ آپ کے نچلے طبقے کو پہنچے گا, لیکن اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے, کیا حکومت برداشت کر سکتی ہے ایلیٹ اور بیوروکریسی کو انٹیگنائز کرنا؟ دیٹ از دا ایکچوئل کوشچن. کہ آپ اگر لیٹس سے آپ نے 1200 ارب دیا ہے اس پروگرام میں, تو آپ چند سو ارب روپے اس تیل کے ذریعے سے ریکور کر کے اس طرف ڈائیورٹ کر دیں, تاکہ آپ کا جو اصل مسئلہ تھا, جو پرائم منسٹر صاحب کی کنسیڈریشن بھی ہے جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن پراپرلی ہو نہیں پا رہا, وہ پاورٹی ہے اور ڈیلی ویجر ہے, ان تک آپ پہنچ جائیں. جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, وائس چانسلر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس. ڈاکٹر ندیم الحق صاحب, یہ فرمائیے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے سے معیشت کے میدان میں صرف فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, سسٹینیبل پالیسی میکنگ ہم نہیں کر رہے. پاکستان کا غریب ملک سے باہر جا کر تو پیسے کمانے کا حق رکھتا ہے, لیکن ملک کے اندر اس کو پیسے کمانے کے لیے وہ اپرچونٹیز ہم کیوں نہیں فراہم کر پا رہے جو اس کا بنیادی حق ہے؟ دیکھیے جی, ہمارے کورٹ نے بھی کہہ دیا, سپریم کورٹ نے, اور اسلام آباد میں سارے کھوکھے اٹھا دیے گئے, کراچی میں سارے کھوکھے اٹھا دیے گئے, نیو یارک میں کوئی 50,000 کھوکھا مینہٹن کے بیچ میں, اکثر لوگ دوپہر میں لنچ کھوکھے پہ جا کے کرتے ہیں. سنگاپور میں کھوکھے ہیں, لنڈن میں کھوکھے ہیں, ہر جگہ. ہم کہتے ہیں غریب کے لیے جگہ نہیں ہے, غریب شہر کے اندر رہتا ہے, یہ ہم کہتے ہیں شہر ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دو کوئی 50 میل دور. ہمارا ایک اینٹی پور لاجک آف لیونگ ہے. اسلام آباد جب شہر بنا, اسلام آباد میں لوگوں کو غریب کے لیے جگہ کوئی نہیں تھی. لاہور میں آپ کی جو ہاؤسنگ کالونیز ہے, غریب کے لیے جگہ کوئی نہیں, نہ غریب کے لیے کوئی کام کرنے کا موقع دیتے ہیں اسے. تو وی گاٹ اینٹی پور پالیسیز ایوری ویئر. دوسری چیز, آپ جتنا پیسہ احساس میں ڈالتے ہو اس سے زیادہ تو چینی یا اس قسم میں معاملے میں چلا جاتا ہے, مارکیٹ امپرفیکشن, مارکیٹ منوپلیز میں. جی. تو ہمیں اپنا نظام ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم نظام پہ زور ڈال نہیں رہے, ہم لوگ صرف اس چیز پہ زور ڈالتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ جائے, کہ بھیک مانگ لیں یا آئی ایم ایف کچھ دے دیں. اپنی پالیسی ہم نے آج تک ٹھیک نہیں کی, یا ہم پھر یہ فضول قسم کے ٹیکسز جو اکرام صاحب نے سے بہتر جانتے ہیں, ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا, موبائل فون پہ ٹیکس لگا دیا, فلائن چیز پہ لگا دیا, فلائن چیز پہ لگا دیا, بے تحاشا ٹیکسز ہیں.
جن کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہم سب کو کام کرنے سے روکتے ہیں اور ایک ہلچل میں ڈال دیتے ہیں. ہر جو بزنس ہے وہ اپنے اکاؤنٹنٹ رکھی بیٹھی ہے اور اکاؤنٹنٹ سے کام کروا رہی ہے بجائے اس کے کہ اپنا پروڈکٹ بنانے کی. اگر آپ کا پروڈکٹ نہیں بنے گا دنیا میں آپ چل نہیں سکتے. تو ہم نے بہت ساری خامیاں کی ہوئی ہیں پالیسی میں جو ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے, جو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. کیبنٹ کبھی اس کی بات نہیں کرتا, ECC بات نہیں کرتی, بس کام ویسے ہی چلتا رہتا ہے. تو اس میں پھر کیا کریں, مفکر لکھتے رہتے ہیں پر پڑھتا کون ہے. صحیح بات ہے, بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. ڈاکٹر سعید محمد علی صاحب, کابینہ کے اجلاسوں تک ماہرین معیشت کی آواز نہیں پہنچ رہی, ایسا لگ رہا ہے اس گفتگو سے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں میں بہت مختصراً جواب دوں گا اس کا. بہت جامع بات کی ہے ڈاکٹر اکرام اور ڈاکٹر ندیم نے. دیکھیے قائد اعظم نے جب گورنر جنرل بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا سول سرونٹس کو کہ یو آر نو لانگر دا ماسٹرز آف دا پیپل, صحیح ہے, یو ہیو ٹو لرن ٹو بی دا سرونٹس آف دا پیپل. بالکل صحیح ہے. یہ جو آپ کے کلچر میں اور آپ کے گائیڈنگ پرنسپل دے دیا تھا انہوں نے. یہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ آپ کے کلچر میں امبائب ہوا نہیں ہے, جس میں جو نوکر شاہی ہے وہ نوکر شاہی نہیں ہے, وہ پبلک سرونٹ ہے, افسر شاہی ہے, وہ افسر, وہ شاہ کا نوکر نہیں ہے, وہ عوام کا سرونٹ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ عوام کو سرو کرے. یہ اپروچ اور کلچر میں جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ آپ لوگوں کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے, ان کو فریڈم آف اپورڈ موبلٹی نہیں دیں گے, لیکن جب وہ روڈ پہ آ جائیں گے تو پھر آپ لاٹھی چارج کریں گے اور گیس کا سہارا لیں گے. تو آپ, بہت امپورٹنٹ یہ ہے, کوئکلی دیکھیے, جس میں کوئکلی یہ بتاؤں گا کہ اسٹرکچرل ریفارمز کے بغیر آپ کی جو سول سروس ہے اور آپ کا جو بیوروکریٹک نظام ہے یہ جب تک لین مین ایفیشنٹ نہیں ہوگا, یہ گورننس کا خواب یا نالج اکانومی آپ بن نہیں سکتے. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, کوئک کامنٹ چاہیے سر, کلوزنگ کا وے فارورڈ کیا ہے؟ جی, میں ڈاکٹر ندیم الحق صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہم نے جو پرو رچ اور اینٹی پور پالیسیز کا جو ہمارا فریم ورک ہے, اصل وہ ہماری تباہی کا باعث ہے. نہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس ہیومن کیپٹل کی کمی ہے, مگر نہ ہم نے ہیومن کیپٹل کو جو ہے استعمال کیا اور نہ اپنے نیچرل ریسورسز کو. اور اس میں سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ ہماری پالیسیز اور سٹرکچر جو ہمارا فریم ورک ہے اس کی ہے. ہم جو مرضی باتیں کرتے رہیں, جب تک ہم ان دونوں چیزوں کو درست نہیں کریں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکیں گے. اور یہ تو کرونا وائرس کا کرائسس اب آیا ہے, اس سے پہلے جو اکانومی میں اسٹیگ انفلیشن اور بہت بڑی ان امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی تھی, وہ تو آپ کا بالکل کلیئر تھا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. اور دوسروں کو بلیم کرنے کی بجائے اپنے ہاؤس کو ہم درست کریں, اپنے ٹیکس کے نظام کو ریشنلائز کریں, اپنی بیوروکریسی کے سارے سٹرکچر کو جو ہے ڈسمینٹل کریں. یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, انکوریجیبل ہے, اس کو آپ کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا. سو اب میں ڈسمینٹل اور ریکنسٹرکشن کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک آپ ریکنسٹرکشن آف تھنگز نہیں کریں گے, آپ اتنے پہ جتنا مرضی پیسہ ضائع کرتے رہیں, یہ سارے سٹرکچر جو ہے آؤٹ موڈڈ ہو چکے ہیں, یہاں کے لوگ انکوریجیبل ہو چکے ہیں. اینڈ آئی ول ناٹ اسپینڈ مائی گڈ منی آن دیز بیڈ تھنگس اینی مور. بہت شکریہ. دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کرونا کے حوالے سے احتیاط جاری رکھیے, کیونکہ فی الحال کرونا کا احتیاط کے علاوہ اور کوئی توڑ نہیں ہے. جی پاکستان کے لیے.